اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون ومن اور سے یا میں قوم موسیٰ امتن ایک گروہ یہدون ہدایت دیتا ہے بالحق حق کی وبہ اور اس کے مطابق یعدلون انصاف کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت، اس آیت میں فرمایا ومن قوم موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے نزاعی معاملات کے فیصلوں میں حق کے موافق فیصلے کرتی ہے۔ سابقہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کچھ روی، کچھ بحثی اور گمراہی کا بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں اور حق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات و انجیل کے زمانے میں ان کی ہدایات کے موافق پورا عمل کیا، اور جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو تورات و انجیل کی بشارت کے موافق آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ بنی اسرائیل کی اس حق پرست جماعت کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، یعنی اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق پر قائم ہے، اللہ کی آیات کو رات بھر تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبل، یعنی وہ لوگ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتاب تورات و انجیل دی گئی تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک عجیب حکایت نقل کی ہے کہ اس جماعت سے وہ جماعت مراد ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور بدعمالیوں، قتل انبیاء وغیرہ سے تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھیں اور دور کہیں اور بسا دیجیے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو 1.5 سال کی مسافت پر مشرق بعید کی کسی زمین میں پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت میں مشغول رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی نیرنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان ہوا کہ شب معراج میں جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرف لے گئے۔ وہ لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ نے ان کو کچھ قرآن کی صورتیں پڑھائیں اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس ناپ تول کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے معاش کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا کہ ہم زمین میں غلہ بوتے ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے کاٹ کر وہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے آتا ہے، ناپنے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم میں کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم سب کے مکانات بالکل یکساں کیوں ہیں؟ عرض کیا اس لیے کہ کسی کو کسی پر بڑائی جتلانے کا موقع نہ ملے۔ پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ عرض کیا تاکہ ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس مکے میں تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، جو اوپر گزر چکی ہے۔ تفسیر قرطبی نے اسی روایت کو اصل قرار دیا ہے اور دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں۔ ابن کثیر نے
اس کو حکایت عجیبہ تو فرمایا مگر رد نہیں کیا، البتہ تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ غالباً یہ روایت صحیح نہیں۔ بہرحال اس آیت سے یہ مفہوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی، خواہ یہ وہ لوگ ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف بے اسلام ہو گئے، یا وہ بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی خاص حصے میں رکھا ہوا ہے جہاں دوسروں کی رسائی نہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔